بھی شریعت بچانے کے لیے ہم کو اس خالق قانون کے لیے روڈوں پر نکلنا ہے. جب تک ہم روڈوں پہ نہیں نکلیں گے یہ بل واپس نہیں ہوگا. آل پارٹی ہم ایک ایک فرد کو انوائٹ کرے ہیں. اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ صرف جیک کر رہی ہے یا مشتاق ملک صاحب کر رہے ہیں یا عثمان خان صاحب یا امجد اللہ خان صاحب کر رہے ہیں. نہیں, یہ تلنگانہ اور آندھرا کے تمام لوگوں کی طرف سے کال ہے. آپ لوگ اس مارچ میں آئیے. 26 اپریل کو دھرنا چوک آئیے. 26 اپریل 2025 کو یعنی آنے والے ہفتے کے روز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جانب سے اس سیاہ قانون جو وقف کا بل آیا ہے, جو غیر دستوری طریقے سے اس کو لایا گیا ہے, اس کی خلاف ورزی کے لیے تلنگانہ اور بالخصوص حیدرآباد اور سکندرآباد کی عوام دھرنا چوک پر جمع ہوگی. جیسا آپ کو معلوم ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے ملین مارچ میں, اور ملین مارچ میں حیدرآباد کا ہر وہ گھر, ہر وہ فرد, یہاں تک کہ بوڑھے اور جو لوگ چل نہیں سکتے ہیں, جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی اسٹریچرز پہ آ کر اس مارچ میں رہے تھے, ملین مارچ میں. اسی طرح اپنی شناخت بچانے کے لیے جب آئے تھے, بھی شریعت بچانے کے لیے ہم کو اس خالق قانون کے لیے روڈوں پر نکلنا ہے. جب تک ہم روڈوں پہ نہیں نکلیں گے یہ بل واپس نہیں ہوگا. یہ بل میں ابھی وقتیہ ہم کو ریلیف ملا ہے, لیکن یہ ٹیمپروری ریلیف ہے. اس میں ایسے ایسے چیزیں ہیں جس سے ہماری پوری نسلوں کو قبرستان تک نہیں ملے گا. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, عیدگاہیں ہیں, مسجدیں ہیں, آپ کے عاشور خانے ہیں, ہر جگہ پر ہم کو اس میں جکڑا جا رہا ہے. وقف بائی یوزر ہے. ایسے تمام چیزیں ہیں جس کی طرف سے ہم کو نقصان ہوگا, اور غیر واجبی یہ بہت پلاننگ کر کے ہمارے کو تباہ کرنے کے لیے سوچے ہوئے ہے. اور وقف مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رول رکھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں وقف سے ہمارا کیا ہے. میں آپ کے چینل سے کلیئرلی بول دیتا ہوں, ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ وقف کی ہے. ہم جس قبرستان میں ہمارے آبا و اجداد مفہوم ہے وہ وقف کی ہے. ہم جس عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں وہ وقف کی ہے. ہم جس عاشور خانے میں جاتے ہیں وہ وقف کا ہے. ہم جن خانقاہوں میں جاتے ہیں وہ وقف کا ہے. تو وقف کے کئی چیزیں ہیں جس کا ہم فیض اٹھاتے ہیں اور جس کے جو ہم یوز کرتے ہیں. اگر ایک ایم پی ابھی بولے کہ بھائی ہندوستان میں جگہ کم ہے, مسلمانوں کو دفنانا نہیں جلانا ہے, تو ایسے قانون بھی نکل جائیں گے, ہماری نسلوں کے لیے بہت پریشانی ہوگی. آج ہی ہم کو بہت پریشانی ہو رہی ہے. تو گلے شکوے دور کر کے پہلے ہم یہ قانون کے خلاف لڑیں گے, بعد میں انشاءاللہ جو بھی ایک رننیتی بنتی ہے اس کے حساب سے وقف کے لیے بھی لڑیں گے. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں, اور ہم آل پارٹی ہم ایک ایک فرد کو انوائٹ کرے ہیں. اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ صرف جیک کر رہی ہے یا مشتاق ملک صاحب کر رہے ہیں یا عثمان خان صاحب یا امجد اللہ خان صاحب کر رہے ہیں. نہیں, یہ تلنگانہ اور آندھرا کے تمام لوگوں کی طرف سے کال ہے. آپ لوگ اس مارچ میں آئیے. 26 اپریل کو دھرنا چوک آئیے اور اپنے سروں کی گنتی کر کے اس بل کو واپس کرنے کے لیے جدوجہد کریے. شکریہ. میں آپ تمام کا یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں. 26 اپریل کو تلنگانہ مارچ وقف کے اس سیاہ اور غیر دستوری قانون کی واپسی کے لیے دھرنا چوک پر منعقد ہو رہا ہے. اس تلنگانہ مارچ کی ساری ریاست میں جو پبلسٹی ہوئی ہے, شہر حیدرآباد اور اطراف بلدہ میں بھی, اس میں یقینی طور پر آپ کے زبردست تعاون کا میں شکر گزار ہوں, کیونکہ آپ کے بغیر تلنگانہ مارچ کی بات عوام تک پہنچنا مشکل تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹیز مختلف اضلاع میں بنی ہوئی ہے, حیدرآباد بلدہ کے اطراف کے علاقوں میں بھی بنی ہوئی ہے, پھر شہر حیدرآباد میں مختلف جماعتوں کے سمجھے کہ تعاون اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو حاصل رہا ہے. اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی 30-35 چھوٹی بڑی جماعتوں پر مشتمل ہے. اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بہرحال 2020 میں ملین مارچ NRC NPR کے سلسلے میں ملین مارچ پر ایک تاریخ رقم کی تھی. آج بھی نارتھ انڈیا ہو یا ویسٹ ہو یا پھر ساؤتھ کے دوسرے ریاستیں ہوں, وہاں ملین مارچ کو شاہین باغ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. شاہین باغ اور ملین مارچ یہ دو ایسے احتجاج ہندوستان میں رہے جو NRC قانون پر حکومت
کے رویے کو بدلنے پر مجبور کیا۔ جمہوریت میں احتجاج ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جمہوریت نے، ہندوستان کے دستور نے ہم کو احتجاج کا یہ حق دیا ہے۔ ہر شہری کو اپنی بات سامنے رکھنے کا، اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ملک کی جمہوریت کا رخ کہیں اور جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک انتہائی اہم ممبر آف پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے چیف جسٹس آف انڈیا کے تعلق سے یہ کہا کہ چیف جسٹس آف انڈیا ملک میں فرقہ وارانہ بدامنی پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر ایک سہل طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نے بہرحال یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم کو اس سے، نڈا نے یہ کہا کہ ہم اس بیان سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ ممبر آف پارلیمنٹ کو نوٹس دیجئے، ممبر آف پارلیمنٹ کو برخاست کیجئے۔ اگر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ کچھ بات کہتا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس طرح راہل گاندھی کے سمجھیے آپ پیچھے پڑ گئے تھے، اور راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، سپریم کورٹ تک جانا پڑا۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دھمکایا جا رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے۔ تو ملک کا سمجھے کہ دستور اور ملک کے اصول، قاعدے، قوانین یہ سب ایک طرف ہٹ گئے ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی فیکٹری میں جو بات نکل کر آ رہی ہے وہی بات ملک کے دستور بھی مانی جا رہی ہے، ملک کا قانون بھی مانی جا رہی ہے۔ تو اس وقت ملک بہت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، اور اس صورتحال سے نکالنا ملک کے تمام شہریوں کا فرض ہے، ورنہ یہ ملک جس میں لاکھوں لوگوں کی قربانی ہے، جس میں لاکھوں لوگوں نے جان دی اور مسلمانوں نے اپنا بہت کچھ کھویا ہے اس آزادی کی جنگ میں، تو یہ ملک سمجھے کہ تباہ ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ تو بہرحال 26 اپریل کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس قانون کی واپسی کے لیے، دیکھیے قانون پر ہم سمجھیے کہ کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جب بل تھا تو اس پر بہت بات ہم نے بھی کی، سارے ہندوستان کے دانشور اور علماء سبھی نے اس پر بات کی ہے، لیکن اب یہ قانون بن گیا ہے، تو اب قانون میں ہم تبدیلی لائیں گے، اس کی ناک ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کریں گے، اس کے بشٹ کا رنگ خراب ہے بشٹ کے رنگ کو بدلیں گے، پیر کا جوتا یہ کمپنی کا ہے نہیں ہم یہ کمپنی کا پہنائیں گے۔ اس میں کوئی سمجھیے کہ تبدیلی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم بہت واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ بل واپس ہو۔ یہ بل کسی بھی صورت میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ بل مکمل واپس ہونا چاہیے، اور اس بل کی واپسی کے لیے ہندوستان کے 25 تا 30 کروڑ مسلمان ایک آواز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور اگر ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ تاریخ رقم ہوگی کہ یہ بل مودی گورنمنٹ واپس لے گی۔ ہم کوئی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم ہندوستان میں ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں، اور پھر عددی اعتبار سے 25 تا 30 کروڑ مسلمان کوئی کم تعداد نہیں ہوتی۔ اگر اسرائیل کی آبادی کے والے ملک کو اگر آپ ایسے ملک کو کاؤنٹ کر لیں تو 25 ممالک بن سکتے ہیں۔ 2 کروڑ کی آبادی کے ممالک اگر کاؤنٹ کر لیں تو پھر 12 تا 15 ممالک ہندوستان میں جتنی مسلم آبادی ہے اتنے دنیا میں موجود ہیں۔ تو ہماری عددی طاقت ہندوستان میں کوئی کم نہیں ہے، اور اس ملک سے ہم نہ صرف پیار کرتے ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے جہاد کا اعلان کیا ہے، اور ہمارے علماء پھانسی کے تختوں کو چوم کر آگے بڑھے ہیں۔
آپ سمجھیے اگر یہ کہیں کہ صاحب پاکستان بن گیا چلے جاؤ، تو ہم کو تو آپشن تھا جانے کا، لیکن ہم اس ملک میں رہنا طے کیے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں ہمارے آبا و اجداد، اولیاء اکرام اور ہماری تاریخی عمارتیں، ہماری تاریخ اور تہذیب اس ملک میں موجود ہے۔ اس ملک سے مسلمانوں کو کوئی سمجھیے کہ نہ بڑھا سکتا ہے، نہ ان کے حقوق کو چھین سکتا ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ معاملات بہت عارضی ہیں، اس پر پوری دم خم سے مسلمان لڑائی لڑے گا، اور اسی لڑائی کا حصہ 26 مارچ کا تلنگانہ، سمجھیے کہ 26 اپریل کا تلنگانہ مارچ ہے۔ اس تلنگانہ مارچ میں انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان اور ہر جمہوریت سے پیار کرنے والا اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ساتھ مارچ کرے گا، اور تاریخ سمجھیے دیکھے گی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بہت دھوپ ہے۔ یاد رکھیے کہ لڑائی نرم مخمل پر چل کر نہیں جیتی جا سکتی، لڑائی تو سخت مشکلات اور تکلیفیں برداشت کر کے جیتی جا سکتی ہے۔ آپ کو اگر زندہ رہنا ہے، آپ کو اپنے مساجد کو بچانا ہے، اپنے قبرستانوں کو بچانا ہے، اپنے درگاہوں کو بچانا ہے، آستانوں کو بچانا ہے، امام باڑوں کو بچانا ہے، تو پھر آپ کو یہ لڑائی تکلیف بھی برداشت کرنا ہے، تو تکلیف برداشت کر کے یہ لڑائی لڑنی پڑے گی۔ قومیں آسانی سے سمجھیے کہ صاحب جنگ نہیں جیت سکتی، قربانیاں دینی پڑے گی۔ آپ کو دھوپ کی اذیت اور دھوپ کی تکلیف کو آپ کو اپنے بیوی بچوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور 26 اپریل کو دھرنا چوک پہنچنا اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ یہ لڑائی کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ لڑائی کسی جماعت کے بینر کے لیے نہیں ہے، یہ لڑائی کسی سے کمپٹیشن کرنے کے لیے بھی نہیں ہے کہ تیرا پروگرام بڑا، میرا پروگرام بڑا، یا تو بڑا میں بڑا دھائی بڑا کون بڑا۔ یہ لڑائی وہ نہیں ہے۔ جو بھی لڑائی لڑ رہا ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے۔ کوئی اختلاف سمجھیے کہ کسی سے نہیں ہے۔ لوگ اگر اس کو اختلاف بنا رہے ہیں، لوگ اگر سمجھیے کہ صاحب کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ ان کی عقلوں کو سدھار دے، یا پھر سمجھیے ایسے منافقین کو ملت سے پاک کر دے۔ ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اور تمام جماعتوں کو، تمام مسالک کے علماء کو، تمام دانشوروں کو، سب کو اس دھرنا چوک میں دعوت دی گئی۔ جماعت اسلامی نے کھل کر سمجھیے کہ کل بیان جاری کیا، جماعت اسلامی کے امیر تلنگانہ نے، اور پھر آفیشیل طور پر مجھے جماعت اسلامی سے فون بھی آیا کہ بھئی تمام جماعت اسلامی کے یونٹس کو، خواتین کو، ایس آئی او کو، اور پھر جماعت اسلامی کے جتنے بھی ان کے متفقین ہیں، اراکین ہیں، سمجھیے کہ معاہدین ہیں، سب کو ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ دھرنا چوک کے پروٹیسٹ میں شامل ہو۔ ہم اس کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں تعمیر ملت نے بھی سمجھیے کہ اعلان کیا ہے اس دھرنے کے 26 اپریل کے سلسلے میں، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ علماء مشائقین نے بیان سمجھیے کہ جاری کیے ہیں، بہت سے جماعتیں تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں خود سمجھیے کہ موجود ہیں، تو ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں جو اس سمجھیے کہ 26 کے کال کو انتہائی اہم سمجھ رہے ہیں، اور یہ دھرنا تاریخی سمجھیے کہ ایک اقدام ہوگا اس بل کی واپسی کے لیے۔ ہم نے جن کو سمجھیے کہ صاحب مدعو کیا ہے، اس میں اتم کمار ریڈی ریاستی وزیر ہیں سول سپلائز کے، جناب کے ٹی راما راؤ کارگزار صدر تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ہیں۔ اگر کے ٹی راما راؤ سمجھیے کہ اگر نہیں آ سکے، دوسرے دن ان کا پروگرام ہے، تو سریش ریڈی ایم پی جو راجیہ سبھا میں وقف بل پہ ہمارے موقف کی سپورٹ کیے ہیں، وہ آئیں گے۔ پروفیسر کندنڈ آرام ہے، محمد علی شبیر ہیں، مشیر حکومت تلنگانہ، اور باہر سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابقہ چیئرمین سید نظر عباس ہیں، اور پھر ڈاکٹر رام پنیانی جو مشہور اسکالر ہیں، وہ بھی اس دھرنے میں آئیں گے، اور انہوں نے اپنا بیان بھی
دھرنے کے لیے جاری کیا ہے۔ سید عزیز پاشا ہیں، ڈاکٹر خالد مبشر ہیں، امیر جماعت اسلامی، مولانا جعفر پاشا، ضیاء الدین نقشبندی، فہیم قریشی صاحب وائس چیئرمین ٹمریس، فراز احمد صدر SIA، نعمت اللہ صوفی مہدوی کمیٹی کی طرف سے ہیں، پیر قلیق صابر ہیں جمعیت العلماء کے جنرل سیکرٹری، علامہ عسکر علی خان شیعہ کمیونٹی سے رہیں گے، CPI ہے، CPI جنرل سیکرٹری ہیں، نرسمہ اور CPM کے جنرل سیکرٹری ہیں، سکھ برادری سے بھی ہیں، عیسائی برادری سے ہیں، جسٹس چندر کمار ہے، پروفیسر سیمادری ہیں سماجوادی پارٹی کے، پھر MBT IUML انصاف عام آدمی پارٹی، اور پھر ہمارے اپنے جتنے سمجھے کہ اردو اخبارات کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، جو بھی امت کے ذمہ دار ہیں، سب تک بڑی لمبی فہرست ہے سمجھے کہ، اور تمام وقف بورڈ کے چیئرمین اور یہ سارے سمجھے کہ سب کو دعوت دی گئی ہے، تمام چیئرمینز کو بھی دعوت دی گئی ہے، وقف بورڈ کے سابقہ چیئرمین، موجودہ چیئرمین، بہت لمبی فہرست ہے۔ بہرحال کوئی امت کا ایسا فرد نہیں ہے یا ایسا ذمہ دار نہیں ہے جو سمجھے اس سمجھے کہ تلنگانہ مارچ جو 26 اپریل کو ہوگا اس کو ہم نے نہیں بلایا ہے۔ سب کو بہرحال سمجھے کہ تعاون کے لیے بھی اپنے اپنے حلقوں میں اپنے حلقوں کو متوجہ کریں، وہ بھی دعوت دی گئی ہے، اور سبھی مخاطب بھی کریں گے وہاں سے، اور 2 بجے سے 5 بجے تک یہ سمجھے کہ دھرنا رہے گا۔ تمام اضلاع سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پارکنگ کا بھی انتظام، اور پھر سٹی سے جو لوگ آ رہے ہیں اضلاع کے چاروں طرف سے آ رہے ہیں، 2 دن سے بہرحال مختلف پولیس کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ٹریفک کمشنر، اور پھر لائن آرڈر، یہ سبھی سے بہرحال کیسے سمجھے پارکنگ رکھی جائے، کیا کی جائے، یہ سارے سمجھے کہ سب ڈسکشن مستقل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا اپنا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ دھرنا پیسفل رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی سمجھے کہ گڑبڑ نہیں رہے گی، سب پیسفل طریقے سے، اور پورے ہمارے والنٹیئرز بہرحال کام کرتے ہیں۔ سابق میں بڑا اچھا سمجھے کہ مظاہرہ ملین مارچ میں کیا گیا، سارا صفائی وغیرہ بھی سمجھے کی گئی۔ البتہ موسم سخت ہے، لیکن موسم کی سختی اس دھرنے پر اور مسلمانوں کے عزم اور حوصلے پر کوئی اثر نہیں پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاسی بے روزگاری ختم ہوگی، اور اس پورے بل میں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت سے ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ سوال کر رہے ہیں، تو پھر مر گئے تو آپ قبرستان بھی نہیں ملے گا۔ ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ سے ہم کو کیا فائدہ، تو آپ کو یہ فائدہ ہے، مر گئے تو نماز جنازہ مسجد کو جائے گا، اور پھر اس کے بعد تدفین قبرستان میں ہوگی۔ اور اگر یہ وقت سمجھیے کہ قانون کے خلاف آپ نہیں لڑیں گے تو آپ کا نماز جنازہ بھی مسجد کو نہیں جا سکتا، آپ کی تدفین بھی قبرستان میں نہیں ہو سکتی۔ کل ایک بیان آ گیا MP کا کہ ملک میں زمینہ کم ہے، مسلمان قبرستانوں میں گاڑنا نہیں، جلا دو بلکہ، تو آپ دفن بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اگر اللہ چاہا تو یہ بل پاس ہو گئی، بل پاس ہو گئی، بل واپس ہوگی جی، واپس ہو گئی، تو پھر یہ جو وقت کی جائیدادیں لوٹے ان کو واپس لانے کی کوشش کریں گے آپ؟ انشاءاللہ اس پر ایک بڑا سمجھیے کہ صاحب احتجاج انشاءاللہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیٹھ کر طے کرے، اور سمجھیے سلامتی کے ساتھ احتجاج ہوتا ہے تو آپ اپنے مقصد تک پہنچ پاتے ہیں۔ اگر سمجھیے کہ شر پسندی کرے کوئی غیر، اور یہ لڑائی کوئی ہندوؤں سے نہیں ہے، یہ لڑائی RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس زہریلی فکر سے ہے جو مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، رسوا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ لڑائی ملک کے ہندوؤں سے نہیں ہے۔ 232 ممبران پارلیمنٹ نے اس بل کی تائید کی، جس میں 24 مسلمان، تو 211-13 جو بھی فیگر آتا ہے، اتنے نان مسلمز رات میں 3 بجے تک آپ کی حمایت کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے۔ تو یہ بہت بڑا میسج ہے کہ یہ لڑائی ہندو اور مسلمان کی نہیں ہے، اور ہمارے پاس کچھ سمجھانا نہیں جو غیر مسلموں کے تعلق دلوں کو ہرٹ کرے، نہ کوئی ایسی حرکت ہونی چاہیے۔ یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم مانتے ہیں،
اور اللہ کے رسول ایک پابند ڈسپلین قوم کو دنیا کے سامنے پیش کیے، وہ ڈسپلین کا مظاہرہ آپ کو کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں ریلیجیس اینگل سے کہوں، دیکھیے قرآن میں آئے تھے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ و بالیوم الآخر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں یا ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جدوجہد جو ہے آپ کو یقینی طور پر روز آخرت، روز محشر اجر سے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نوازے گا، اور دنیا کی سب سے حسین ترین زمین اللہ کی گھر کی زمین ہوتی ہے، اور اسی زمین پر یہ ظالم ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان ہاتھوں کو روکنا پوری امت کی ذمہ داری ہے، بالخصوص نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا من طریقے سے پورے جوش و ولولے کے ساتھ آئے۔